میوزک از دا فوڈ آف سول، یہ ہمارے یہاں عام طور پر محاورہ بولا جاتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک سویپر صفائی کرنے والا وہ جب خوشبو کی مارکیٹ میں گیا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ دوسرا صفائی کرنے والا آیا، اس نے گاربیج اٹھائی، گندگی اٹھائی، اس کی ناک کے قریب کی، اسے فوراً ہوش آیا اور وہ چل دیا۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی سزا ہے۔ ہم نے کبھی اوریجنل کو سنا ہی نہیں۔ ہم نے اگر اوریجنل کو سنا ہوتا تو پھر ہم کبھی آرٹیفیشل کی طرف نہ جاتے، اس سویپر کی طرح کہ جو کبھی خوشبو کی مارکیٹ میں گیا ہی نہیں اور جب گیا بے ہوش ہو گیا، کیونکہ وہ کبھی اس انوائرمنٹ میں رہا ہی نہیں۔ تو ہم نے کبھی اوریجنل سنا ہی نہیں، اور جس دن ہم اوریجنل سن لیں گے پھر ہمیں یہ موسیقی گاربیج فیل ہوگی۔ تو فیل بن عمر دوسی قبیلہ دوس کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو کانوں میں انگلیاں دے لیتے، کیونکہ ابو جہل نے یہ کہہ رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتا ہے، پڑھتا ہے، دم کرتا ہے، جادو ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو فیل بن عمر دوسی ایک مرتبہ گزر رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے، تو اس نے ایسے ہی وہاں سے گزرنا چاہا تو قرآن مجید کی آواز وہ اس کے کانوں میں پڑی، تو فیل بن عمر دوسی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کیونکہ وہ آرٹیفیشل تھا جو لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ یہ جادو کرتا ہے۔ جب اس نے اوریجنل سنا تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ تو موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، روح کی سزا ہے۔ جو روح کی غذا سمجھتے ہیں وہ اسی لیے کہ کبھی انہوں نے اوریجنل کو سنا ہی نہیں ہے۔ ویسٹ کے اندر بھی آپ وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں جن میں ہمارے اسلامک اسکالر جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ نے میوزک تو سنا ہے لیکن آج صرف عبد الباسط کی آواز میں قرآن سن کے دیکھو۔ تو جب وہ گورے قرآن سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کے دل کو سکون فیل ہوتا ہے۔ تو موسیقی سے روح کو سکون کبھی بھی نہیں ملے گا۔